اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 108 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے: اے ایمان والوں، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو ملتوی کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے، اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدل لیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے: کسی کو خدا کی طرف سے سچائی ملے اور وہ اس کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کی دعوت میں لوگوں کو اپنی حیثیت کی نفی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہود کے لیے مخالفت کا یہ سبب مزید شدت کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ وہ پیغمبری کو اپنا قومی حق سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کی گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں خدا کے پیغمبر کا ظہور ہو۔ یہود آپ کی دعوت کے بارے میں طرح طرح کی مذہبی بحثیں چھیڑتے تاکہ لوگوں کو اس شبہے میں ڈال دیں کہ آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ محض ایک شخص کی ذاتی ایجاد ہے، وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن میں بعض قانونی احکام تورات سے مختلف تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ کہتے کہ کیا خدا بھی حکم دینے میں غلطی کرتا ہے کہ ایک بار ایک حکم دے اور اس کے بعد اسی معاملے میں دوسرا حکم بھیجے؟ اس طرح کی شبہات یہود نے اتنی کثرت سے پھیلائی کہ خود مسلمانوں میں کچھ سادہ مزاج لوگ ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے۔ مزید یہ کہ یہود جب آپ کے مجلس میں بیٹھتے تو ایسے الفاظ بولتے جن سے آپ کا بے حقیقت ہونا ظاہر ہوتا۔ مثلاً ہماری طرف توجہ کیجیے کے لیے عربی زبان میں ایک محفوظ لفظ انظرنا تھا، مگر وہ اس کو چھوڑ کر رائنا کہتے، کیونکہ تھوڑا سا کھینچ کر اس کو رائنا کہہ دیا جائے تو اس کے معنی ہمارے چرواہے کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی الف کو دبا کر وہ اس کو رائنا کہتے، جس کے معنی احمق کے ہوتے ہیں۔ اس کے بابت اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے 5 ہدایتیں کیں، جس میں پہلی یہ تھی: گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرو، مشتبہ الفاظ مت بولو جس میں کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو۔ دوسری بات، جو بات کہی جائے اس کو غور سے سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تیسری بات، سوال کی کثرت آدمی کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اس لیے سوال و جواب کے بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو۔ چوتھی بات، اپنی ایمان کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو
کہ کسی غلطی کی بنا پر تم اپنی ایمان ہی سے محروم ہو جاؤ۔ اور پانچویں بات، دنیا میں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھو تو حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے جو اس کے فیصلے کے تحت اس کے ایک بندے کو پہنچا ہے۔